الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور پیارے اللہ۔ بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بہت ہی پیارے اور بہت ہی منفرد پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے بچوں، کیا نام ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، پیارے آقا کی سنتیں بھی سنتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، آپ نے ہجرت جو فرمائی، آپ نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا اور ان کو صحابی بننے کا شرف عطا فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم سنتے ہیں ایسی ہی بہت ہی پیاری پیاری باتیں، اور اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پروگرام کے سیگمنٹ۔ اور ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہوگا، اس میں ہم سنتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، مدینے والے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو واللہ، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، ہم سب کا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا
کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں خوب برکت عطا فرمائے اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین ایک رول ماڈل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ہم نے پچھلے اپنے پروگرام کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں ہمارے پروگراموں کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو جو کفار تھے، جو مکے کے کافر لوگ تھے، جو آپ کے دشمن تھے، انہوں نے فوراً یہ باتیں ایکسیپٹ نہیں کر لی، بلکہ وہ تو آپ کے دشمن تھے اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے۔ تو پھر آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا سفر کیا تھا، جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے یہ بات بیان کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا کہ وہاں جا کے بھی آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، وہاں جو لوگ تھے انہوں نے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا اور آپ کو بہت ستایا بھی، اور جو قوم کے جو وہاں کے لوگ شریر لڑکے تھے نا اس قوم کے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ وہ آپ پر آوازیں کستے، آپ کو تنگ کرتے، آپ پر معاذ اللہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ معاذ اللہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک جسم تھا وہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کے مبارک جسم سے خون باہر تشریف لے آیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اتنی تکلیف کے معاملات آپ نے دیکھے۔ پھر جب آپ طائف سے واپسی آ رہے تھے تو ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مکے واپسی آ رہے تھے آپ، تو اس جگہ کا نام تھا نخلا۔ تو پیارے بچوں، جب رات کا وقت ہوا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے۔ آپ پر تہجد کی نماز تو فرض تھی، ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ لیکن پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں آپ تہجد بھی ریگولر پڑھتے تھے، کیونکہ تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی یا آپ پر خاص تھی، ورنہ ہم پہ تو 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو جب آپ وہاں سے واپسی آ رہے تھے اتنی تکلیف کے مرحلے کے اندر بھی، ایسی تکلیف کے ساتھ بھی، اس وقت بھی آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں اور آپ نے اس جگہ پر رات کے وقت میں آپ نماز تہجد پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تہجد کی نماز میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ اتنا خوبصورت کلام، اللہ کا جو کلام تھا، پڑھتے تھے کہ جب آپ کی آواز، آپ نے تلاوت کی اپنی خوبصورت آواز کے اندر، تو پیارے بچوں وہاں پر کچھ جنات تھے، اور وہ جنات، ایک ہی جگہ ہے نصیبین، اس جگہ کے وہ جنات تھے۔ اس میں انسان ہوتے ہیں، انسان بھی سنتے ہیں، تو اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جنات، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں، ہمارے ان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، کیونکہ وہ ایک یعنی جن ہوتا ہے جو خطرناک مخلوق ہے نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اگر ہمارے سامنے ہوتی تو ہم تو ڈر جاتے، ہم تو کوئی کام ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن پیارے بچے، وہ
جس طرح ہم سنتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو جنات بھی اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسلام کی دعوت کو قبول کریں۔ تو پیارے بچے، وہ جو جنات تھے نا، جب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو سنا، تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، اور وہ جنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک سنایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ سے ملاقات کا شرف پایا انہوں نے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں وغیرہ سنائی۔ آخر کار یہ ہوا کہ وہ جنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ اور پیارے بچوں، صرف یہی نہیں، بلکہ وہ جنات جو تھے وہ مکہ شریف گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی فیملی کو، اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ اور پیارے بچوں، ان کی دعوت سے بہت سارے جنات اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے وقت بھی اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، اور اسلام کی دعوت کو بھی آپ عام کرتے رہے۔ یعنی اس پورے واقعے سے ہمیں کیا لیسن ملا؟ کہ نمبر 1، اللہ کی راہ میں اگر تکلیف آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ سے بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں۔ کبھی آپ کو بھی اگر اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی آپ کو بھی کوئی نقصان ہو جائے، تو پیارے بچوں، ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں صبر کرتے ہوئے ثواب کمانا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے پر پیارے بچوں ثواب ملتا ہے۔ اور تکلیف کے وقت صبر کرنا، خاص طور پہ اسلام کی دعوت دیتے وقت، نیکی کی دعوت دیتے وقت اگر تکلیف آ جائے تو پیارے بچوں اس وقت تکلیف پر صبر کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری نہیں کی۔ دوسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے میں کچھ پوچھ بھی لوں گا۔ جی کون بتائے گا کہ اس پوری ہم نے جو ابھی واقعہ سنا، جو باتیں سنی، اس میں دوسری بات ہمیں کیا ملی؟ جی آپ بتائیں مائک پر۔ ہمیں کسی بھی وقت نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ۔ ان کا جواب ماشاء اللہ درست ہے کہ ہم نے دوسری بات یہ سیکھی کہ ہمیں کسی بھی وقت میں، چاہے وہ وقت کھیلنے کا ہو، چاہے وہ وقت پڑھنے کا ہو، چاہے وہ وقت شادی کا ہو، گھر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو، یا بچوں کچھ بھی وقت ہو، ہمیں کسی بھی وقت بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کبھی تھکن ہو رہی ہو تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، اگر ہمیں نیند آ رہی ہو تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پہلے نماز بعد میں آرام، پہلے نماز بعد میں آرام، پہلے نماز بعد میں کام۔ اگر ہوم ورک کرنا ہو، ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہو لیکن نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، کام کریں گے، پھر ٹیوشن جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ٹیوشن کے چکر میں یا کسی کام کے چکر میں یا شادی کے چکر میں نماز معاذ اللہ قضا ہو جائے۔ کیونکہ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، نماز ہم پر اللہ پاک نے، مسلمانوں پر اللہ پاک نے یہ فرض کی ہے، تو نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز، پھر بعد میں کام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور بچوں تیسری بات کون بتائے گا ہمیں کہ تیسری بات ہم نے اس باتوں میں کیا سیکھی ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ چلیں جی، یہ مشکل لگتا ہے، کون بتائے گا؟ پہلی بات کیا سیکھی ہم نے؟ کہ صبر کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور تیسری بات چلیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تیسری بات یہ سیکھی ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔
ہمیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں نماز کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں سچ بولنے کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں گڈ ہیبٹ اپنانی بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی گڈ ہیبٹ اپنانے کی دعوت دینی چاہیے، اچھی عادتیں اپنانے کی کیونکہ پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سی سنت ہے۔ تو 3 باتیں سیکھی ہم نے۔ نمبر 1 صبر کرنا ہے، نمبر 2 نماز پڑھنی ہے، اور نمبر 3 نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ یعنی نیکی کی دعوت دینی بھی ہے، برائی سے بچانا بھی ہے اور خود بھی بچنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نیتیں بھی کی ہیں، تو آپ بھی نیت کریں کہ صبر کریں گے، نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اچھا بچہ کیسا ہوتا ہے تو شاید ذہن میں مختلف آنسر آ جائیں کہ ایک اچھا بچہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر یہ عادتیں، یہ باتیں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مختلف انداز سے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننے کی تربیت فرمائی ہے۔ آئیے میں آپ کو آج اسی حوالے سے ایک بہت پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ ایک جنتی صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا، یعنی میں ہر طرف سے کھانا کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ، اس کے بعد سے میں اسی طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ایک اچھا بچہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا اپنی طرف سے ہی کھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ان اچھی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اچھا بچہ بننا ہے۔ اور ہاں بچوں، ایک اہم بات کہ اگر تھال میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوں تو اب ادھر ادھر سے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے اسحاق رضا بھائی نے بہت ہی پیارا میسج ہمیں دیا ہے، اور بچوں وہ کیا ہے کہ اچھا بچہ ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ یعنی اچھے بچے میں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام بھی کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے۔ تو پیارے بچوں، اچھا بننا ہے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اس میں ہی ہمارا حل ہے۔
تو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، خوب برکتیں ملیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی، اور سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الفاظ موتی جواب انمول، اس سیگمنٹ کے اندر ہم کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی، اور اس ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے۔ پیارے بچوں، کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ اب آپ بتائیں گے اور آپ سکھائیں گے اور ہم سیکھیں گے، اور جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی اس ایکٹیویٹی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کی بات سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ہمیں بتائی ہیں، اسلام کی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، وہ بھی کچھ باتیں ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہوگی تمام ایک ایکٹیویٹی کی صورت میں۔ پیارے بچوں، وہ کیسے کرنی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، آپ کے سامنے دو بورڈ ہیں، ایک وائٹ بورڈ ہے اور ایک کالا بورڈ ہے۔ تو اس بورڈ پر آپ کو کچھ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو یہاں جو الفاظ ہیں وہ ابھی الگ الگ ہیں، آپ کو یہاں پر الفاظوں میں غور کرنا ہے، اور پھر ان الفاظوں سے ایک جملہ بنانا ہے، اور پھر جو جملہ آپ بنائیں گے پیارے بچوں، اس جملے کو آپ لکھیں گے یہ والے وائٹ بورڈ پر۔ کون کون سمجھ گیا یہ کرنا کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے گا کہ ان الفاظوں سے کیا کیا جملے بن سکتے ہیں، کیا کیا باتیں آپ ان الفاظوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹی۔ تو یہ ہماری، ہم اس کو نام دیتے ہیں اے ٹیم، اور یہ ہماری ہے بی ٹیم۔ تو دیکھتے ہیں کہ اے ٹیم والے جملے صحیح بناتے ہیں یا بی ٹیم والے جملے صحیح بناتے ہیں۔ دونوں میں سے ہم ایک ایک کو بلائیں گے۔ تو یہاں سے کون آئے گا آپ میں سے پہلے؟ جی چلیں بھائی، آپ آ جائیں مائک پر، پہلے اپنا نام بتائیں۔ محمد تحصیل۔ تحصیل، محمد تحصیل ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ آئے ہیں اے ٹیم سے۔ دیکھتے ہیں کہ تحصیل بھائی کیا جملہ بناتے ہیں۔ یہ مارکر لے لیجئے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تحصیل بھائی کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، اور جلدی کریں اور جملہ بنائیں۔ جی کوئی بھی جملہ بنائیں، کوئی بھی الفاظ آپ ان میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جملہ مکمل ہونا چاہیے۔ تحصیل بھائی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ جملہ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اور پیارے بچوں آپ بھی غور کریں، تحصیل بھائی آپ کی ٹیم میں سے گئے ہیں کہ وہ جملہ درست بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ جی جلدی کیجئے، آپ کا ٹائم ختم بھی ہو سکتا ہے اور ہم کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع کریں گے۔ پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تحصیل بھائی نے اپنا جملہ بنا لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تحصیل بھائی نے جملہ درست بنایا ہے یا نہیں۔ آپ اس طرف آ جائیں گے، آپ بھی جملہ دیکھیں، ہم بھی آپ کا جملہ دیکھیں گے، اور جو مدنی چینل پر ہیں وہ بھی آپ کا جملہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا جملہ بنایا ہے۔ اچھا تحصیل بھائی آپ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری بات بتائی ہے ہمارے تحصیل بھائی نے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ماشاء اللہ، جملہ تو بہت اچھا بنایا ہے آپ نے، لیکن آپ بتائیں گے کہ یہ الفاظ یہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ جی مسلمان مسلمان کا، جی بھائی تلاش کریں کہ بھائی کہاں ہیں، بھائی گھر پر ہیں، بھائی پروگرام میں ہیں، لیکن یہاں الفاظوں میں بھائی کہاں ہے؟ جی تحصیل بھائی، یا یہ الفاظ آپ نے اپنے پاس سے لگائے ہیں، یہ لفظ اپنے پاس سے لگایا ہے، لیکن جملہ تو درست بنایا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ نہیں لکھا ہوا۔ یہی ہے، ایسا ہی ہے، دکھائیں۔ اچھا تحصیل بھائی آپ یہاں آ جائیں، اس طرف آ جائیں آپ۔ تو یہاں ان الفاظوں میں بھائی کا لفظ نہیں لکھا ہوا، تو یہ غلطی ہو گئی ہمارے تحصیل بھائی سے۔ جملہ آپ کا بالکل درست ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ الفاظ وہ لینے ہیں جو بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان مسلمان کا ہے، یہ الفاظ تو موجود ہیں، لیکن بھائی کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ لیکن جملہ بہت اچھا بنایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جزاک اللہ، تشریف رکھیے آپ۔ اب یہاں سے کوئی ایک آئیں گے اور جملہ بنائیں گے۔ چلیں بھائی چلیں، آپ آئیں، نام بتائیں اپنا مائک پر۔
محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ اب آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی جملہ درست بنا پاتے ہیں یا نہیں. مصطفیٰ بھائی غلطی وہ نہیں کرنی جو تاصل بھائی نے کی تھی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے کہ ان الفاظوں سے کیا کیا جملے بنا سکتے ہیں، اور ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے اور تھوڑے ٹائم کے اندر جملہ بنانا ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ جملہ مکمل ہونے والا ہے مصطفیٰ بھائی کا. جی جملہ مکمل بنا لیا ہے مصطفیٰ بھائی نے. آپ یہاں آئیے مصطفیٰ بھائی اور یہاں کھڑے ہو کر بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے. ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ جملہ درست بنا لیا ہے. لیکن ابھی ایک اور مرحلہ ہے کہ الفاظ بتائیں کہ یہ الفاظ یہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں. ہمیں نماز کہاں ہے؟ نماز کا لفظ لگتا ہے کہ غائب ہو گیا ہے، بورڈ سے کہیں چلا تو نہیں گیا. جی نماز کا لفظ کہاں نظر آ رہا ہے مصطفیٰ بھائی؟ تلاش کریں. لگتا ہے کہ نماز کا لفظ یہاں نہیں ہے، اور یہی غلطی ہو گئی ہے مصطفیٰ بھائی سے بھی. پڑھنا چاہیے صحیح ہے، ہمیں درود پڑھنا چاہیے، جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز کا لفظ یہاں نہیں ہے، تو پھر ان کو بھی نمبر نہیں ملیں گے، اور یوں دونوں کا مقابلہ برابر ہے. اور پیارے بچوں نماز پڑھنا چاہیے، جملہ درست یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بچے یہاں لکھ رہے ہیں تو ان کی اپنی رائٹنگ ہے ماشاءاللہ، یہ لکھ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے. تو رائٹنگ پر کمپرومائز ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر جملہ غلط ہوگا تو نمبر پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو آئیے تشریف رکھیے مصطفیٰ بھائی آپ بھی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.